اب خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں مسجد کے خطیب، مسجد کے امام، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک محبوب ترین شخصیت، آج اس شخصیت تو قبلہ حافظ نصیر الدین نقشبندی کے کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات کریمہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء اکرام، میرے برادر محترم جناب حافظ محمد ساجد صاحب اور علماء ذی وقار اور تمام حاضرین و سامعین، سب سے پہلے محبت اور عقیدت کے ساتھ دربار مصطفی میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد ہم تو تمام حضرات جو باہر سے ہمارے مہمان آنے والے ہیں اور تشریف لا بھی چکے ہیں، ہم تمام حضرات ان کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں صرف آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اور حق چار یار کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ہم باہر کے مہمانوں کو سننے کے لیے ان کو زیادہ ٹائم دیں گے۔ تو حمد و ثنا کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے نفس کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے ساتھ پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ اس اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر پیدا فرما کر طرح طرح کے نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا قل لا، اے محبوب فرما دیجئے، اے محبوب اپنے امتیوں اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ اے میرے امتیوں میرے غلاموں، تمہیں جو کچھ ملا میرے ہی صدقے سے ملا ہے۔ اے میرے پیارے امتیوں، تمہیں جان ملی ہے میرے صدقے سے ملی ہے، تمہیں اولاد ملی ہے میرے صدقے سے ملی ہے، تمہیں عزت ملی ہے میرے صدقے سے ملی ہے، تمہیں جان ملی ہے میرے صدقے سے ملی ہے، تمہیں ایمان ملا ہے میرے صدقے سے ملا ہے، تمہیں عرفان ملا ہے میرے ہی صدقے سے ملا ہے، بلکہ تمہیں رحمان ملا ہے تو میرے ہی صدقے سے ملا ہے۔ لا اسألک
میں اس پر تم سے کوئی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تو تمہیں اس دنیا کے اندر عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ اے میرے پیارے امتیوں، اے میرے غلاموں، میں تو تمہیں اس دنیا کے اندر عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے تو اللہ رب العزت نے تمام خزانوں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر تکبیر ہو فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دانو جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہ تو وہ دربار ہے جہاں کوئی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتا، یہ وہ دربار ہے جہاں غلام آیا آقا بن گیا، غریب آیا غنی بن گیا، مقتدی آیا امام بن گیا، ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، مولا علی آیا حیدر کرار بن گیا۔ یہ وہ دربار عالی شان ہے جہاں حبشی آیا قریش کا سردار بن گیا، ایرانی آیا صحابی بن گیا۔ فرمایا میرے پیارے امتیوں، میں تمہیں اس دنیا کے اندر مانگنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تو میں عرض کر یہ کر رہا تھا، میرے کریم گھر سے کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے امتیوں، جو کچھ بھی تمہیں ملا میرے ہی صدقے سے ملا، جان ملی، ایمان ملا، جو کچھ ملا کملی والے آقا کے صدقے سے ملا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر الا المودۃ فی القربى، میں اپنی قرابت کی محبت تم سے مانگتا ہوں، اہل بیت کے ساتھ محبت مانگتا ہوں، اپنے اصحاب کے ساتھ محبت مانگتا ہوں، حق چار یار کی محبت مانگتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے غلاموں، میرے امتیوں، میرے حضرت مولا کائنات سے محبت کرنا، میری لہت جگر نور نظر سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت اور احترام کرنا، میرے حسنین کرمین کے ساتھ محبت اور احترام کرنا۔ اگر تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو گے، اس کا اجر تمہیں بردے خداوندی سے ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حب اہل بیت پہ مرا وہ شہادت کی موت مرا، اور جس دل کے اندر اہل بیت اور اصحابہ کے خلاف کوئی بغض و عناد ہے وہ کافر کی موت مرا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم کسی شان کو اوپر لے کر جاتے ہیں، کسی کی شان کو نیچے لے کر جاتے ہیں، وہ جو حق چار جا رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے ہمارے سر کی تاج ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حب اہل بیت ہوں اور اصحابہ کرام کو نہیں مانتا، اس کی محبت جھوٹی ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اہل بیت کی محبت اس وقت قابل قبول کی جاتی ہے جب حق چار یار کو مانتا ہے، وہ حضور کے صحابہ کو مانتا ہے۔ فرمایا جو اہل بیت کو ماننے والا ہے، صحابہ کرام کو ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، بغض و عناد رکھتا ہے، فرمایا وہ جب مرے گا کافر کے موت مرے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو حضرت مولا کائنات کو صرف مانتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی کو نہیں مانتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، یہ جو چاروں آپس میں اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے اندر کوئی اختلاف نہ تھا، خلافت کے بارے میں کسی کے اونٹ کے نیچے بارے میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ آج ہم لوگ ہی ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ افسر ہے، تو کہتا ہے یہ افسر ہے۔ اگر کوئی ایک کو مانتا ہے باقی تینوں کو نہیں مانتا، وہ دارا اسلام سے خارج ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام کی کسی صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی قرابت کو حضور علیہ السلام کی قرابت کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں، زیادہ ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر جب جلوہ افروز تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا زمانہ تھا، آپ تشریف لائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے،
آپ نے فرمایا کہ میرے ابا جان کی جگہ سے نیچے اور اتر جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا واللہ حق صدقت، یہ آپ نے سچ فرمایا، واقعی ہی آپ کے ابے کی جگہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نیچے اترے، حضرت امام حسین کو امام حسن کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، ان سے پیار کیا اور پھر زاروں کو رونے لگی. یعنی اگر ابوبکر صدیق حضرت امام حسین یا حضرت مولا کائنات سے کوئی دل کے اندر بغض و نفرت رکھتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت امام حسین حضرت امام حسن کو اپنی گود میں اٹھاتے. وہ ان کے ادب و احترام میں اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ آپ نیچے اترے، حضرت امام حسن کو اپنی گود میں اٹھائے اور پیار کرنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے اور مسجد نمازی سے پر تھی، کوئی جگہ خالی نہ تھی. اتنی میں کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات تشریف لائی. حضرت مولا کائنات جب مسجد کے اندر آئے تو تمام جگہ پر تھی. آپ تھوڑی دیر انتظار میں رہے کہ کہاں جگہ ملے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام کی طرف نظر دوڑائی کہ کون ہے جو مولا کائنات کو جگہ دے گا. تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے مولا کائنات ادھر آؤ. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت مولا کائنات کو اپنی جگہ پر اٹھایا اور جب یہ عمل صدیق اکبر نے کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر خوشی کے لمحات نظر آنے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر، قدر والے کی شان قدر والے کی قدر والے ہی جانتے ہیں. یعنی اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے. اگر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے دل کے اندر مولا کائنات کے کچھ اگر ہوتا کوئی تو وہ ان کا کھڑے ہو کر جگہ نہ دیتے. یعنی آپس میں اتنی محبت اتنا پیار کیا کرتے تھے. اور پھر آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مولا کائنات کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں ابا حضور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ مولا کائنات کے چہرے پر اتنی غور سے ایک اور اتنا اپنی نظر کو جما کر کیوں دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگی کہ میری پیاری بیٹی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ جب مولا کائنات کی چہرے پر دیکھنے والا ہے، مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. یعنی ابوبکر صدیق مولا کائنات کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ہر وقت ان کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. آج ہم کہتے ہیں مولا کائنات افضل ہیں، ابوبکر صدیق نیچے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. فاروق اعظم عثمان غنی، پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق پیار کرتے تھے اسی طرح سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا کائنات سے پیار کیا کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے. ایک بندے نے حضرت مولا کائنات کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم تم مولا کائنات کے عیب جوئی نہیں کر رہا، یہ رسول اللہ کے عیب جوئی کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ تم مولا کائنات کے عیب جوئی نہیں کر رہا بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عیب جوئی کر رہا ہے. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش نہیں برستی تھی تو اہل بیت پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کرنا یہ حضرت فاروق اعظم کا طریقہ ہے. تو حضرات محترم حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اہل بیت اور میرے اصحاب کی محبت ہے. جو بھی بندہ صرف پنجتن پاک سے محبت کرنے والا ہے، حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی کے ساتھ محبت نہیں کرتا، فرمایا اس کی محبت کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ثوبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ دن پہ دن کمزور ہوتے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے ثوبان، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہوتے ہوئے کیوں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی جدائی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب قیامت کے بارے میں سوچتا ہوں اگر مجھے جنت میں بھی داخل کر دیا گیا تو آپ جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر جلوہ فروز ہوں گے، تو میں جنت میں بھی غلامی میں